اصغر نے پرویز کو جب اس کی اجلت بازی پر جھڑکا تو پرویز نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ نہیں کروں گا گڑبڑ، بس تم سکول میں آ جاؤ۔ پرویز نے اسے دوبارہ یقین دہانی کروائی اور فون بند کر دیا۔ ابھی مشکل سے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ فون پر میسج ٹون بجی۔ یہ نورے کا وائس میسج تھا۔ اس نے بتایا تھا گاڑی واپس جا رہی ہے لیکن عورت اور بچہ یہیں رک گئے ہیں، گاڑی میں صرف ڈرائیور ہے، میں نے امجد کو اطلاع کر دی ہے۔ امجد وہ بندہ تھا جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کچھ فاصلے پر گاڑی سمیت ہدایات کا منتظر تھا۔ اس نے نورے کا پیغام سنا اور فوراً ہی ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اچھو، دیکھ امجد سے رابطے میں رہ، تجھے ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرنا ہے۔ اچھو وہی فقیر تھا جس نے سب سے پہلے بچے اور عورت کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی طرف سے مختصر جواب موصول ہوا۔ پرویز نے ساری صورتحال سے اصغر کو آگاہ کیا اور پلٹ کر ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھے بندے کو دیکھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر جمع ہوا تھا لیکن کچھ بیزار سا دکھائی دے رہا تھا۔ پرویز چلتا ہوا کھڑکی تک گیا۔ شیشے کی کھڑکی سے مطلوبہ عمارت صاف دکھائی دے رہی تھی لیکن در و دیوار کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان در و دیوار کے پیچھے جاری سرگرمیوں کی سنگل لینے کے لیے مذکورہ ڈبیا کو کان بنا کر ان در و دیوار کے ساتھ چسپاں کرنا ضروری تھا لیکن اسے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ جھنجھلاہٹ کے باعث اس نے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ چند ہی لمحے آگے سرکے ہوں گے کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، اس نے اچھو کا نام دیکھ کر جلدی سے کال وصول کی۔ غضب ہو گیا پرویز بھائی، امجد جس گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا اس کی سواری کو شاید پتہ لگ گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ویران راستے پر مڑ گیا اور وہاں اس کے مددگاروں نے پہنچ کر امجد کو گھیرنے میں کوشش کی۔ وہ شاید اسے اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے لیکن اس نے فائر کھول دیا۔ فائرنگ کا جواب دینے میں انہوں نے امجد کو کئی گولیاں مار دیں اور وہ وہی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ تجھے کہا تھا نا کہ امجد کے پیچھے رہ کر اس کو کور دینا۔ خبر ایسی تھی کہ پرویز کی برداشت جواب دے گئی اور وہ اچھو پر الٹ پڑا۔ میں اس کے پیچھے ہی تھا پرویز بھائی، اور فون پر ہمارا رابطہ بھی تھا۔ وہ گاڑی والا سنسان راستے پر مڑا تو اس کے پیچھے جاتے امجد نے خود مجھ سے کہا کہ تم دور رہو ورنہ ویرانے میں میرے ساتھ تمہاری بائک بھی فوراً نوٹس میں آ جائے گی، دونوں نظر میں آ جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے تم پیچھے رہ کے میری طرف سے اشارے کا انتظار کرو۔ میں کال پر ہی تھا لیکن امجد کی طرف سے کوئی اشارہ ملنے کے بجائے گولیاں چلنے کی آواز ہی سنائی دی۔ میں جتنی تیزی سے وہاں پہنچ سکتا تھا پہنچا لیکن وہاں کوئی گاڑی تھی نہ امجد کے جسم میں جان۔ رونا ضبط کرتے کرتے بھی آخر اچھو کے لبوں سے ایک ہچکی ہی نکل گئی۔ پرویز نے ضبط کی کوشش میں اپنے ہونٹ کچل ڈالے۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد اچھو نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے ایک راہگیر نے بتایا کہ وہ 2 گاڑیوں میں 3 بائکوں پر تھے اور امجد کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کی فائرنگ کے جواب میں انہوں نے بھی فائرنگ کرنا پڑی۔ یوں امجد مارا گیا۔ بندہ مارا گیا تھا تو آگے کی کہانی ہی کیا باقی بچی تھی۔ اچھو نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی۔ خیال رکھنا کہ گھر والوں کو آرام سے لاش مل جائے اور انہیں کوئی تنگی نہ ہو۔ پرویز کے پاس بھی کہنے کو بس اتنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس نے سلسلہ منقطع کیا تو ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھا شخص اس کی طرف متوجہ تھا۔ یک طرفہ گفتگو نے ہی اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں سے دکھ جھلک رہا تھا۔ تیرا اور میرا بھی ایک دن یہی انجام ہونا ہے۔ اس دھندے میں سالی موت سب سے زیادہ قریب رہتی ہے اور موقع ملتے ہی بندے کو جھپٹ لیتی ہے۔ ایک ساتھی کی موت نے پرویز کے لہجے میں تلخی گھول دی تھی۔ اس نے اصغر کو امجد کی موت کی خبر دی اور خود دوسرے کمرے میں پڑے صوفے پر جا لیٹا۔ اگلے کئی گھنٹے اس نے اسی صوفے پر لیٹ کر سگریٹوں کا دھواں اڑاتے ہوئے گزار دیے۔ پرویز بھائی، ٹائم ہو گیا ہے۔ تاریکی بہت زیادہ گہری ہو چکی تھی جب دوسرے کمرے سے آدمی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور آہستہ سے اسے اطلاع دی۔ پرویز نے انگلی میں دبا سگریٹ بجھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں جو کرنا تھا اس کی تیاری مکمل تھی۔ کمرے کی ساری لائٹیں بجھا کر کھڑکی کھولی گئی اور اس کے ساتھی نے عجیب و غریب ساخت کی گن کی نال کھڑکی کی منڈیر سے لگائی۔ ٹارگٹ لبلبی پر انگلی رکھے اس نے آہستہ سے کہا، بیچ والی کھڑکی کے عین نیچے۔ پرویز نے کچھ مشینی انداز میں جواب دیا۔ اس کی زندگی میں یہ وقت پہلے بھی کئی بار آیا تھا کہ مرنے والے ساتھی کے مرنے کا سوگ بنانے کے بجائے میدان عمل میں کودنا پڑا تھا۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ 1 2 3 گنتی پوری ہوئی اور گن کی نال سے منسلک ڈبیا پوری طاقت اور رفتار سے اڑتی ہوئی سامنے والی عمارت کی طرف بڑھی۔ چند سیکنڈ کی قلیل مدت میں ڈبیا ٹھک کی معمولی سی آواز کے ساتھ مطلوبہ ہدف پر چسپاں ہو چکی تھی۔ ڈبیا کے چسپاں ہوتے ہی پرویز کھڑکی چھوڑ کر اس ریسیور کی طرف لپکا جس پر آوازیں سنائی دینا تھی۔ اس کے کانوں میں سب سے پہلے ایک سائرن جیسی آواز سنی۔ یہ آواز 30 سیکنڈ کے اندر اندر ختم ہو گئی اور کچھ سسراہٹیں اور قدموں کی آوازیں سنائی دی۔
ان آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ رات کے اس پہر بھی عمارت میں کوئی سرگرمی جاری ہے، لیکن کان لگا کر سننے کے باوجود اسے کوئی انسانی آواز سنائی نہیں دی۔ معمولی سا وقت مزید سرکا اور اس کے کانوں میں بچے کی رونے کی آواز پڑی۔ کوئی عورت روتے بچے کو بہلانے لگی۔ بس یہ آخری آواز تھی جو وہ سن سکا۔ وہ ایک بلبلا سا تھا جو کھڑکی کے شیشے سے آ کر ٹکرایا تھا اور شیشے کو کسی بولٹ کی طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیشے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے چپکا وہ بلبلا تیزی سے کمرے میں زہریلی گیس منتقل کر رہا تھا۔ پرویز کا ساتھی جو ڈبیا فائر کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے گن کو واپس اس کی پیکنگ میں رکھ رہا تھا، اگر اس وقت ٹیلیسکوپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کی آنکھیں اسے دکھاتی کہ وہ شفاف بلبلا عین اس کھڑکی پر فائر کیا گیا تھا جس کے نیچے ان کی فائر کردہ ڈبیا چپکی ہوئی تھی۔ وہ عمارت میڈم ایکس کی راجدھانی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس کی راجدھانی میں نقب لگانے کی کوشش کرتا اور اسے خبر نہ ہوتی۔ خبر تو انہیں نہیں ہوئی تھی جو نقب لگانے کی کوشش کے 2 منٹ کے اندر اندر مارے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے معاذ بھائی؟ وکی جسے اس کی خواہش پر وہاں بلوایا گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر بھچکا رہ گیا۔ اگرچہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی لیکن یہ تو بالکل واضح تھا کہ وہ اچھا خاصا زخمی ہے۔ سب ٹھیک ہے یار، تم پریشان مت ہو، معاذ نے تکیے کا سہارا لے کر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ان لوگوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا؟ وکی عمر میں بے شک اس سے چھوٹا تھا لیکن لالا کے ساتھ منسلک رہنے کے باعث زندگی کا گہرا تجربہ رکھتا تھا، اس لیے اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس کی جسم پر موجود زخم تشدد کے باعث ہیں۔ کہا نہ کوئی خاص بات نہیں، بس جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور فی الحال میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں واضح کر دیا کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ در حقیقت سونیا کے انکشافات اور پھر خودکشی کی کوشش نے اس کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ رہ رہ کر سونیا کی سراہی دار گردن پر ابھرنے والی سرخ لکیر یاد آتی تھی۔ واقعے کے فوراً بعد بھکشو نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور سونیا کو نئے صورت سے وید جی کی غار میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود اس کے متعلق کوئی واضح اطلاع نہیں آئی تھی۔ بس یہی کہا جا رہا تھا کہ وید جی اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کے درمیان ہی معاذ کی مرہم پٹی کر کے اسے اس چھوٹے سے غار میں منتقل کر دیا گیا تھا اور زانگ نے اس کی فرمائش پر وکی کو اس کے پاس بھیج دیا تھا، گویا یہ ان کی طرف سے تعاون کے بدلے میں دیا جانے والا انعام تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، وکی نے مختصراً کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ سوری یار، میرا دماغ بہت الجھا ہوا ہے، میں بعد میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں اپنے دماغ کو موجودہ پریشانی سے ہٹانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ معاذ کو احساس ہوا کہ اس کا انداز وکی کے ساتھ کچھ سخت تھا، چنانچہ لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس سے معذرت کی۔ اٹس اوکے معاذ بھائی، میرے دل میں آپ کے لیے بڑا احترام ہے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں۔ وکی نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا تو معاذ کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے بڑا برادری نسبتی ہونے کا پورا پروٹوکول دے رہا تھا۔ حیدرآباد میں تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے سارے گھر والے زندہ اور بخیر و عافیت ہیں۔ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی تھی کہ اس بارے میں تم سے تفصیلات جان سکوں۔ ابھی کچھ فرصت میسر آئی تو سوچا تم سے اس پر بات کروں اور پوچھوں کہ میرے سارے پیارے کہاں اور کیسے ہیں۔ اپنوں کا تصور کر کے اس کی آنکھوں میں نمی مل آئی تھی اور وہ ساری تکلیف یاد آ گئی تھی جس سے وہ ان کی موت کی خبر سن کر گزرا تھا۔ سب ٹھیک اور محفوظ مقام پر ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر علینا تو آپ کے نام کی مالا جپتی رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر زندہ سلامت اس تک پہنچاؤں گا۔ وکی نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ خصوصاً علینا کا ذکر کرتے ہوئے تو اس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ آنکھوں کی یہ چمک ہی معاذ کو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ وہ علینا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے تفصیل سے سب بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، کیسے تم علینا سے ملے، کیسے تمہاری شادی ہوئی، اتنا عرصہ کیسے تم لوگ منظر سے غائب رہے، اور کون تھا جو ان سارے حالات میں تم لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ معاذ نے گہری سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ یہ سب لالا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اگر لالا ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہمارے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑنا ناممکن ہو جاتا۔ لالا کے لہجے میں گہری عقیدت سموئے وکی نے اسے جواب دیا اور پھر آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ آپ جب میرا فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو مجھے آپ کے اس فیصلے پر بہت دکھ ہوا تھا اور میں بجائے پیچھے ہٹنے کے آپ کی کھوج میں لگ گیا تھا۔ کھوج کے نتیجے میں آپ کی خبر تو نہیں ملی، لیکن آپ کے دشمنوں کو میں کھٹکنے لگا۔ انہوں نے لالا کو پیغام بھیجا کہ وکی سے کہو ہمارے معاملات سے دور رہے ورنہ جان سے جائے گا۔ لالا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ کافی عرصہ ملک سے باہر بھی بھیج دیا، لیکن مجھے اس معاملے سے الگ نہ کر سکے۔ میری اتنی مستقل مزاجی اور اپنی حکم و دولی نے لالا کو حیران کر دیا اور انہوں نے ڈٹوک مجھ سے میرے اس رویے کی وجہ پوچھ لی۔ وجہ جاننے کے بعد انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ
وہ علینا اور میرا رشتہ جوڑنے میں پوری مدد کریں گے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم نے جو کچھ کیا صرف علینا کی خاطر کیا؟ معاذ نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ جواباً اس نے فقط اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن تم علینا کو کیسے جانتے تھے؟ تمہارا تو ہماری فیملی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ معاذ کی حیرت کم نہیں ہوئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں نے علینا کو پہلی بار اس احتجاجی ریلی میں دیکھا تھا جو آپ کے دوستوں اور یونیورسٹی کے طلباء نے آپ کی گمشدگی کے بعد حکومت پر زور ڈالنے کے لیے نکالی تھی۔ وکی کی بات نے اسے کیرتھر کا وہ تعلیمی دور یاد دلایا جب سلطان نے اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس روز کیرتھر کی بھول بھلائیوں میں بسنے والی وحشی ہرنی جیسی لیلا اور مراد اس کو گہری کھائی سے نہ نکالتے اور فیضو جیسے پرستر شخص کا علاج میسر نہ آتا تو اس کی کہانی شاید وہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن کہانی کو ختم ہی تو نہیں ہونا تھا۔ کہانی تو کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ آج وہ ایک برفدار میں بیٹھا اس کہانی کے باقی کرداروں کی کہانی سن رہا تھا۔ لالا نے آپ کے والد اور علینا کو خفیہ طور پر آپ کی پھوپھو کے گھر سے نکالنے کا انتظام کیا اور ہر طرح کے تحفظ کی یقین دہانی کرواتے ہوئے خاور انکل سے میرے لیے علینا کا رشتہ مانگا۔ ان یقین دہانیوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ میں لالا کے دھندے سے الگ ہو کر ایک صاف ستھری اور جرائم سے پاک زندگی گزاروں گا۔ اور یوں تمہاری علینا کی شادی ہو گئی۔ معاذ نے گویا پریوں کی کسی کہانی کا اختتام پڑھا۔ جی ہماری شادی ہو گئی، لیکن پاکستان چھوڑ کر سنگاپور منتقل ہو جانے کے باوجود ہمیں ہنسی خوشی رہنے کا موقع نہیں ملا۔ دشمنوں نے وہاں بھی ہمارا کھوج نکالا اور ڈھونڈتے اس گھر تک بھی پہنچ گئے جہاں ہم پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہے تھے۔ وکی کے لیے وہ مشکل وقت ابھی کل کی بات جیسا تھا۔ دشمنوں نے اس گھر تک پہنچ کر لینڈ لیڈی مس سینڈی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ہمارے سامان میں ٹائم بم رکھ دے گی۔ ہماری طرح وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مس سینڈی اصل میں لالا کی وفادار ہے۔ اس نے ان حالات میں بہت جرأت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا۔ ہم جان گئے تھے کہ سمندری راستے سے ہمارے فرار کا منصوبہ دشمنوں کے علم میں آ گیا ہے، لیکن دشمن نہیں جانتے تھے کہ ہماری آگے کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ ہم طے شدہ پروگرام کے مطابق سمندر میں اتر گئے اور دشمنوں کے طے شدہ پروگرام کے مطابق بم دھماکے میں ہمیں لے جانے والی لانچ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور چشمے فلک نے سمندر کی سطح پر لانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ انسانی اعضاء بھی تیرتے دیکھے۔ یہی سب کچھ بتایا گیا تھا مجھے۔ میں یہ جان کر بہت تڑپا تھا کہ میرے پیارے میری وجہ سے ایسی دردناک موت کا شکار ہوئے۔ وہ وقت بھولنے والا تھا ہی نہیں۔ ان دنوں میڈم ایکس پر دیوانگی طاری تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ سے نکل جانے پر وہ اتنی بری طرح چراغ پاتی کہ صوبیہ کو محض علینا سے فون پر بات کرنے کے جرم میں اس کے خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینکوا دیا تھا۔ ہم لوگ ٹائم بم پھٹنے سے پہلے ہی لائف بوٹس کے ذریعے لانچ سے اتر کر اس بحری جہاز کی طرف روانہ ہو چکے تھے جو کھلے سمندر میں ہمارا ہی منتظر کھڑا تھا۔ بم پھٹا تو لانچ کے برف خانے میں رکھی ان لاشوں کے اعضاء بھی بکھر گئے جو بے نام و نشان تھی اور جنہیں ہمارا نام دے کر ہمیں ایک نئی زندگی دینے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یا خدا، یہ تمہارا لالا تو بہت زبردست منصوبہ ساز نکلا۔ معاذ نے بے ساختہ ہی لالا عیسیٰ کو سراہا۔ لالا کی ذہانت میں کوئی شک نہیں، یہ سب انہی کی مرہون منت تھا کہ ہم سب پاکستان واپس لوٹے اور اپنے وطن کے کسی محفوظ گوشے میں سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ پھر تم بھارت کیوں چلے آئے؟ تمہیں وہیں ان سب کے درمیان سکون سے رہنا چاہیے تھا۔ معاذ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میرا سکون اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک علینا مکمل طور پر پرسکون نہ ہوتی۔ وہ آپ کے لیے بہت بے چین تھی معاذ بھائی۔ میں چاہے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں تلے جمع کر دیتا، ایک بہن کے دل کی وہ طلب دور نہیں کر سکتا تھا جو اپنے بھائی کے لیے تھی۔ بس پھر اس کی وہ طلب دور کرنے کے لیے میں آپ کی تلاش کے سفر پر نکل پڑا اور دیکھیے بالآخر آپ تک پہنچ ہی گیا ہوں۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور تھا۔ پہنچ تو گئے ہو، لیکن سوچو کہ اس پگلی کے ہاتھ کیا آیا؟ اب وہ بھائی کے ساتھ شوہر کی جدائی بھی تڑپ رہی ہوگی۔ بہن کی تکلیف کا خیال اس کی آنکھوں کی گوشے بھگو گیا۔ اللہ نے چاہا تو یہ جدائی عارضی ثابت ہوگی اور ہم جلد ایک ساتھ علینا کے پاس پہنچ کر اسے حیران کر دیں گے۔ وہ بدترین حالات میں بھی مایوس ہونے والا انسان نہیں تھا۔ انشاءاللہ، معاذ نے دل کی گہرائیوں سے کہا اور غور سے وکی کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ علینا کا نصیب کتنا اچھا ہے۔ سچ مچ؟ وکی سن کر خوش ہوا۔ ہاں سچ مچ، میرے حساب سے تو کسی لڑکی کے لیے ایسا شوہر بہت ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے جو بندروں کی پھرتی سے اونچے درختوں پر چڑھ جائے اور وہاں سے اس کے من پسند پھل توڑ کر لا سکے۔ علینا کو تو ویسے بھی درختوں سے کیریاں اور کچی املی وغیرہ توڑ کر کھانا بہت پسند ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ ماضی کے کچھ واقعات کے حوالے سے وکی کو چھیڑ رہا ہے۔ وکی بھی سمجھ گیا اور اس کے چہرے پر ایک جھیپی ہوئی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت زانگ تاؤ اندر داخل ہوا۔ معاذ اسے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ مہاشے، پہلے ہی تم زخمی ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زانگ نے فوراً سے ٹوکا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسی ہے؟ معاذ بیٹھ تو گئے لیکن بے چینی اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔
خون بہت بہہ گیا ہے پر جان بچ گئی ہے۔ تم بیچ میں نہ پڑتے تو شاید اس کی شہرگی کٹ گئی ہوتی۔ وار اونچا پڑنے سے بڑی بچت ہوئی۔ وید جی کہہ رہے تھے کہ زخم ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور تھوڑے سمے تک کمزوری بھی رہے گی۔ اس کی دی مکمل رپورٹ نے جہاں ماس کی تسلی کروائی وہاں وکی کو پریشان کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ساری گفتگو کس کے متعلق ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں دخل دینا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ میں تمہیں یہ مشروب دینے آیا تھا، وید جی نے خاص تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کہہ رہے تھے کسی پینے سے زخم جلدی بھریں گے اور بدن کو شکتی بھی ملے گی۔ اس نے اپنے لبادے میں سے ایک بوتل نکال کر ماس کے حوالے کی۔ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا اور یہ درخواست بھی پہنچانا کہ میں مریضہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں تمہارا سندیش دے دوں گا، پرنتو مشکل سے ابھی ملاقات ہو سکے۔ وہ ابھی بے ہوش ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، بھکشو نے نرمی سے جواب دیا۔ بیجنگ روانگی سے متعلق کوئی معلومات ہے تمہارے پاس؟ وید جی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سجل کو جلد از جلد بیجنگ بھیجوانے کی بات کریں گے۔ شین بیجنگ سے رابطے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، وہاں سے اجازت ملتے یہ کام بھی ہو جائے گا۔ زانگ اسے جواب دے کر وہاں سے جانے کے لیے پرتولنے لگا۔ وکی کو آج رات میں یہاں اپنے پاس ہی روکوں گا، جیسے تمہاری اچھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہارا من بہلا رہے، لیکن تم نے میری بات ہی نہیں مانی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میری حالت دیکھ کر وہ فکر میں پڑ جاتے۔ ماس نے پہلے بتائی وجہ ایک بار پھر بیان کی۔ زانگ اس بار کوئی جواب دیے بغیر واپس پلٹ گیا۔ سونیا نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ زانگ کے جانے کے بعد اس نے خود ہی وکی کو بتایا، لیکن کیوں؟ وکی حیران ہوا۔ شاید وہ شرمندہ ہے کہ دوسری اخلاص کے دعوے کرنے کے باوجود ہمارے دشمنوں سے اپنی وفاداری مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی۔ ماس نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں سے جواب دیا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ بنا سر پیر کے سمجھو گے بھی کیسے؟ سمجھنے کی طویل تفصیل سننا پڑے گی۔ سنانے میں حرج نہ سمجھے تو سنا ڈالے۔ تجسس کے باوجود وکی نے اصرار نہیں کیا۔ ماس کو بھی اس وقت سامنے کی ضرورت تھی، چنانچہ اختصار کے ساتھ بہت کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وکی پوری توجہ سے سنتا رہا۔ جب ماس خاموش ہو گیا تو بردباری سے بولا، بے شک سونیا کا کردار تضادات کا مجموعہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی زندگی کے حالات پر غور کریں تو اس کا ایسا ہونا عجیب بھی نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس نے کبھی زندگی کو نارمل طریقے سے جیا ہی نہیں، اپنے رویوں میں عجیب ہے تو یہ انوکھی بات نہیں۔ سچ پوچھے تو مجھے اس کی خوبصورتی اور پر اعتماد شخصیت کے پیچھے چھپی ٹوٹی پھوٹی زخمی لڑکی کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ کتنی با اختیار دکھائی دیتی تھی، لیکن اسے تو کبھی کوئی اختیار حاصل ہی نہیں رہا۔ دراب جیسے بے جوڑ آدمی سے شادی ہی اس پر بہت بڑا ظلم تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ اتنا عرصہ ایک ناگوار تعلق میں بندھے بندھے کس اذیت سے گزری ہوگی۔ اس کے لیے مجھے اس سے ہمدردی ہے، لیکن یہ فراموش کرنا آسان نہیں کہ وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو میرے وطن بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ ماس کا اعتبار سونیا پر قائم ہوتے ہوتے بکھرنے لگا تھا۔ میرے خیال میں تو وہ یہ تعلق اسی وقت توڑ چکی تھی جب اسے تنظیم کے مفادات کے خلاف آپ کا ساتھ دیا۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی حالیہ اعترافات کے بعد پوری ہو چکی ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان محض شرمندگی کی وجہ سے اپنی جان دینے پر تل جائے، اس کی شرمندگی کتنی حقیقی ہوگی۔ ایسے انسان کے لیے معافی کے علاوہ تو مجھے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وکی کا موقف بالکل در روک تھا۔ میرا دل نہیں مانتا یار، سونیا کے جرائم کی لسٹ چھوٹی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کی اداکار رہی ہے جنہوں نے میرے خاندان سمیت کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں۔ ماضی کے واقعات یاد آنے پر ماس کی آنکھوں میں سرخی امڑ آئی۔ دل سے معاف نہیں کر سکتے تبھی مسلطاً معاف کر دیں۔ ہماری جنگ جن کے خلاف ہے ان تک ہمیں سونیا کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ وکی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر ماس ساکت رہ گیا۔ واقعی سونیا کے علاوہ کون تھا جو انہیں دشمنوں تک رسائی دیتا؟ میں جب اس جنگ کا حصہ بنا تھا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں ایک بڑے مشن کا حصہ بننے جا رہا ہوں۔ میں نے ساری زندگی مار دھاڑ اور 2 نمبر کاموں میں جان ہتھیلی پر رکھ کر گزاری ہے، اور ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے گی۔ مجھ جیسے بندے کو اگر یہ موقع مل جائے کہ وہ سوچے کہ میں مرا بھی تو ایک بڑے آدمی کی موت مروں گا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وقاص عرف وکی اتنی گہرائی اور حساسیت سے بھی سوچ سکتا ہے، اس بات کا ماس کو اندازہ نہیں تھا۔ لیکن نہیں، یہ بڑا آدمی تو شاید شروع سے اس کے اندر تھا، جو چھوٹی سی عمر میں اسے وکی بھائی بنا کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا تھا۔ مرنے مارنے کی باتیں مت کرو احمق، مر کر میری بہن کو بیوہ بناؤ گے کیا؟ ماس نے اسے ہلکے سے ڈانٹا اور بے ساختہ گلے سے لگا لیا۔ اف، جوش کا یہ مظاہرہ اسے خود ہی مہنگا پڑا اور زخموں سے ٹیسے سی اٹھی۔ وکی فوراً پیچھے ہٹا۔ سوری، تم کس کے لیے سوری کر رہے ہو؟ غلطی تو میری اپنی تھی۔ نا جی نا، بیوی کے میکے والے ہرگز غلط نہیں ہو سکتے، اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔
اس نے حسب عادت شوخی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو خیر بات بالکل ٹھیک ہے، اور اب یہ جورو کا بھائی ہی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ آئندہ میرے سامنے مرنے مارنے کی بات مت کرنا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو محفوظ زندگی دینے کی خاطر اپنی ذات پر بہت کچھ برداشت کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سب خصوصاً علینا بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزارے۔ وہ اس وقت جذباتی ہو رہا تھا۔ میری خواہش آپ سے مختلف نہیں ہے معاذ بھائی، لیکن زندگی ہمیشہ انتخاب کا موقع نہیں دیتی، مگر ہم پھر بھی اس اعتبار سے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی خاص کام کے لیے منتخب کر لیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، جبھی سے ہم کسی نہ کسی طرح یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھا جائے تو ہم ایک نئی مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اور کچھ نہیں معلوم کہ آگے آنے والا کیا ہے۔ معاذ کو اس کی باتیں حیران کر رہی تھیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ در حقیقت انسان کو یہ کبھی بھی نہیں معلوم ہوتا۔ رہی بات میرے احساسات کی تو اسے بس آپ میری چھٹی حص کہہ سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری چھٹی حص کا یہ الارم ٹھیک نکلتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ٹھیک نکلے گا۔ ابھی آپ مجھے ہی بتائیں کہ بیجنگ جانے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمیں وہاں لے جائیں گے؟ سجل کو علاج کے لیے وہاں لے جایا جائے گا، معاذ نے آہستہ اس سوال کا جواب دیا۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم جب سے یہاں آئے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ عالم بھائی بھی بہت پریشان ہے ان کے لیے۔ یہاں یوان منگ نامی ایک وید ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ سجل کے دماغ میں ٹیومر ہے، اسے اس ٹیومر کی تصدیق اور علاج کے لیے بیجنگ لے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ معاذ کو سجل کے بارے میں یہ سب بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کسی کو تو بتانا تھا۔ وہ اکیلا یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا۔ بکواس! پہاڑوں میں بیٹھا ایک وید بغیر کسی ٹیسٹ کے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ فضول بکواس کر رہا ہے یوان منگ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ معاذ کو خود اپنی دعا کی قبولیت کا یقین نہیں تھا۔ ماضی میں ڈاکٹر فردوس کی زیر نگرانی سجل کے اسپتال میں گزرے دن اسے بار بار احساس دلاتے تھے کہ گڑبڑ اسی وقت شروع ہو چکی تھی، اور سجل نے جان بوجھ کر اسے حقائق چھپائے تھے۔ وہ چھوٹے قد والا چینی ہم سب کے فنگر پرنٹس لیتا پھر رہا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید ہم سب کو بیجنگ لے جانے کے سلسلے میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کی کیفیت سے بے خبر وکی آہستہ آہستہ بڑبڑایا تو وہ چونکا۔ کون دوشین یاہی؟ یہ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ مجھے نہیں پتا۔ شین یاہی اور واہی تباہی کا؟ میں اس چینی کی بات کر رہا ہوں جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، وہی شین یاہی ہے۔ اچھا، تو اس نے تم لوگوں کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ جی بالکل، وکی نے تصدیق کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اسے سجل کی بیجنگ منتقلی کا انتظام کرنے کے لیے کہیں بھیجا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ آپ بلا وجہ خود کو پریشان نہ کریں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ آپ نے ابھی تک وید کا بھجوایا مشروب بھی نہیں پیا، کم از کم وہی پی لیں۔ وکی کو اس کی تکلیف اور بے آرامی کا خیال تھا۔ نہیں ہو رہا پریشان یار، مجھے معلوم ہے کہ یہ پریشان ہونے سے کوئی بات ہونے والی یا رکنے والی نہیں۔ معاذ نے تسلی دی اور مشروب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ ذائقہ اجنبی ہونے کے باوجود برا نہیں تھا، اور جڑی بوٹیوں کی ہلکی سی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ اچھی چیزیں تم پیو گے؟ اس نے وکی سے پوچھا۔ مجھے تو معافی رکھیں، ان وید حکیم اور سنیاسیوں کے چکر میں نہیں پڑتا، وکی نے منہ بنا کر جواب دیا۔ جواب میں معاذ محض مسکرا کر خاموش ہو گئے، لیکن اسے بے ساختہ ہی کیرتھر کا فضلو اور دہلی کا سادھو یاد آئے تھے۔ کسی کالج یونیورسٹی کی ڈگری نہ رکھنے کے باوجود وہ دونوں ہی کمال کے بندے تھے، اور دونوں ہی نے شدید زخمی حالت میں سے موت کے منہ سے کھینچ نکالا تھا۔ معاذ بھائی، وہ سونے کے لیے لیٹنے لگے تو وکی نے سے پکارا۔ کیا بات ہے؟ اس نے احتیاط سے اس کی سمت کڑوٹ لی۔ مجھے آپ کو بشرا گلزار کے بارے میں بتانا تھا۔ کیا؟ معاذ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ زندہ ہے لیکن بہت برے حال میں۔ اس نے معاذ کو بشرا کے بارے میں پوری تفصیل سنا ڈالی۔ تمہیں اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اسے وہاں سے نکال لینا چاہیے تھا۔ جہاں بشرا کے حالات سن کر اس کا دل لہو لہو ہوا، وہاں اس بات پر وکی سے ناراض ہونے لگا کہ اس نے اسے ایک ایسی جگہ کیوں چھوڑا جہاں بادل کا تسلط تھا۔ میں نے اسے بہت کہا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کا عزم اور حوصلہ دیکھ کر مجھے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سچ پوچھے تو اس کے پاس اس کے جذبہ انتقام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور میری دعا ہے کہ وہ اس مقصد میں ضرور کامیاب ہو۔ اس کی کامیابی کی امید پر ہی میں نے اسے اس بھیڑی کی کچھار میں چھوڑ دیا، لیکن آپ فکر مند نہ ہو، ہمارے لوگ اس کا خیال رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ معاذ کو تسلی دیتے ہوئے اسے علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ بدل چکا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔